أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئے اور مزید بھی آگے بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک جامع معنی حکم ارشاد فرمایا آیت نمبر 36 میں کہ عبادت اللہ کی کرو اور حسن سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو. اس کے بعد بخل کی مذمت بیان کی کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ بخیلی کرتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کی اور ذلت کا عذاب اکٹھا کر رہے ہیں. پھر ریاکار کی مذمت بیان کی کہ جو مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن کرتے دکھلاوے کے لیے ہیں. اللہ اور آخرت پر گویا ان کا ایمان ہی نہیں، تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اور آج کے سبق میں بتایا کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے رہے ہوں گے. تو تم دنیا کے فکر میں لگے ہو اور دنیا میں نام بنانے کے لیے لگے ہو، کچھ اس دن کے بارے میں بھی سوچو جس دن نبی اپنی امت پر گواہی دے رہے ہوں گے. اللہ اکبر، کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب یہ جانے اور تو جان. استغاثے کا گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو پیش کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی امید ہے. اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. لیکن اب یہ والی آیت اور اسی طرح ایک آیت سورۃ الفرقان میں ہے. سورۃ الفرقان والی آیت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ اندازہ فرمائیں، شفاعت تو رہی نا اپنی جگہ پہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا شکایت کریں گے جس قوم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں شکایت ہوگی، اس قوم کا کیا بنے گا جس کے خلاف اس کا نبی گواہی دے، جس کے خلاف اس کا نبی خود بارگاہ الہی میں درخواست دائر کرے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. پوچھتا رہے ان سے انہوں نے کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے تو پتھر کھائے، میں نے تو مارے کھائیں، میں نے تو تیرا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے کیوں چھوڑ دیا تھا تیرے کلام کو؟ اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اور دوسری بات یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں فکیف، وہ کیسا منظر ہوگا، اس وقت کیا بنے گا،
اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، ہر امت کا نبی بھی کھڑا کیا جائے گا اور امت بھی کھڑے کی جائے گی، اور اس امت کے سامنے اس کا نبی گواہی دے گا، یا اللہ یہ تیرا پیغام تھا اور یہ تیرے بندے تھے، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیے۔ اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا جب تمہارے نبی بھی گواہی دے کے فارغ ہو جائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، آپ کی امت پر گواہ لائیں گے۔ یہ جو آج آپ کی بات کو نہیں مان رہے، یہ جو آپ آج اللہ کی آیات کو نہیں مان رہے، ان پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائیں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، اس وقت کیا بنے گا، وہ کیسے حالات ہوں گے۔ اللہ، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے تلاوت سناؤ، قرآن مجید پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، یعنی یہ کیسے میں آپ کو کیسے سناؤں، آپ کے مقابلے میں کیا پڑھوں گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں پڑھو، مجھے جو ہے نا دوسروں سے سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سورۃ النساء شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سنتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت پر جب پہنچے نا، حضور کے آنسو بہنے لگے، اور عبداللہ بن مسعود چونکہ نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ کیا کہ بس کر دے بس کر دے، تو میں نے دیکھا کہ داڑھی سے آپ کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے، اور حضور فرما رہے تھے وہ کیسا منظر ہوگا جب مجھے رب کھڑا کرے گا امت پر کہ اب بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا اور آپ نے کیا پیغام پہنچایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں وہی کہوں گا، میں وہی جواب دوں گا اللہ کو جو عیسیٰ ابن مریم نے جواب دیا، اور ان کا جواب سورۃ المائدہ میں ہے، وہ فرمائیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت علیہم، یا اللہ اس وقت تک تو میں تیرا پیغام پہنچاتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا جب تک میں وہاں موجود تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، پھر یا اللہ مجھ سے کچھ نہ پوچھ، پھر بعد کی باتیں تو جانتا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے حق حاصل ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور معاف کرنا چاہے اور معاف کرے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پھر بھی تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر گواہ لائیں گے، پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا ان کا کیا بنے گا، وہ کہاں چھپیں گے اور کدھر جائیں گے اور کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہی حالت ہوگی یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے کافر، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کافر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان کیا کہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، یعنی جیسے زمین پھٹے اور ہم دھنس جائیں، اور تو جگہ نظر کو نہیں آئے گی نا، کہیں گے کاش زمین پھٹے اور ہم دھنس جائیں، ورنہ اور تو کوئی شرمندگی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گی چیز۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی ذلت اور اتنی رسوائی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو آج میرے نبی کی دعوت اور اللہ کی آیات پر ایمان لے ہو۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ سورۃ العادیات میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کی باتیں کھول دی جائیں گی، دل میں چھپے کینے اور دل میں چھپے باتیں سب باہر آ جائیں گی۔ دنیا کے اندر تو پھر بندہ دل میں اور ہوتا ہے، زبان پہ اور نظام چل جاتا ہے،
وہاں پر دل کو چیرا جائے گا، اور جن کا باہر سے ظاہر اتنا گندا ہے ان کا دل کتنا گندا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ساری باتیں سامنے لائی جائیں گی اور اللہ سے کچھ چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، بس کیسا حال ہوگا وہ جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت سے گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے کافر، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔